أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. رب زدنا علما. رب زدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی آج ہم مخارج الحروف میں مخرج نمبر 9 سے 17 تک پڑھیں گے. پچھلی کلاس میں ہم مخرج نمبر 8 تک پڑھ چکے ہیں، مخرج درسی. تو مخرج نمبر 9 ہے مخرج ذلقی. تو یہاں پر مخرج نمبر 9 اور 10 اور 11 میں مخرج ذلقی ہے. یہ تینوں بھی حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، بس اس میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے. ان تینوں کے بھی حروفوں کا نام ہے مخرج ذلقی، اور ان تینوں حروفوں کو کہتے ہیں ملا کر ذلقیہ. ٹھیک ہے، تو پہلا دیکھیے مخرج ذلقی، ابتدائے زبان کا پہلو، یعنی شروع زبان کا کارنر اور اوپر والے ثنایا سے ناب تک، یعنی ثنائے علیہ کے ناب تک مسوڑوں سے ایک حرف لام نکلتا ہے. یعنی ہمیں اپنی زبان کی نوک ثنائے علیہ کے مسوڑوں کے پاس ناب تک کے حصے کو لگانا ہے، اور یہ ایک حرف لام نکلتا ہے اس سے. تو زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانے سے لام حروف ادا ہوتا ہے. لام کو ہم باریک آواز میں پڑھیں گے، تو اس کی پریکٹس کریں. ال ال لام پر غور کیجئے، زبان کی نوک اوپر مسوڑوں سے لگ رہی ہے ناپ تک. ال ال ال. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے حروف مخرج ذلقی، نو کے زبان، یعنی زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کے مسوڑوں سے ایک حرف نو نکلتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے زبان کی نوک ہمیں ڈائریکٹ ثنائے علیہ کے مسوڑوں کو لگانا ہے، ناپ تک نہیں لگانا ہے، ثنائے علیہ کے مسوڑوں کو لگانا ہے. تو ہمارا ایک حرف نون ادا ہو رہا ہے. اس کی پریکٹس کریں گے. ان ان، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسانی سے حروف ادا بھی ہو جاتے ہیں. ان ان ان. اوکے، نیکسٹ مخرج ذلقی، مخرج نمبر 11 ہے نو کے زبان، یعنی زبان کی نوک کی پیٹھ. یہاں پر دیکھیے زبان کی نوک کی پیٹھ استعمال ہوں گی، زبان کی نوک کی پیٹھ اور ثنائے علیہ کے مسوڑوں سے. ہمیں اپنے زبان کی نوک کی پیٹھ ثنائے علیہ کے مسوڑوں کو لگانا ہے، اور اس سے ایک حرف رو ادا ہوتا ہے. یہاں ہمیں زبان کی نوک کو اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہے، اور نوک کا جو بیک سائڈ ہے اس بیک سائڈ کو مسوڑوں کو ٹچ کرنا ہے، اور اس میں تکرار بھی ہوں گی، یعنی تھوڑی سی ویبریٹ کے ساتھ رو ادا ہوگا. جیسے یہاں پر دیکھیں ار 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 ار. ٹھیک ہے، ار نہیں پڑھنا اس کو، ار ار ار. ٹھیک ہے، تسمیہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح میں جب رو پڑھ رہے ہم تو ہماری زبان کی نوک کی پیٹھ اوپر مسوڑوں کو لگانا ہے. رحمن الرحیم الرحیم. تو جس کو بھی تسمیہ میں ابھی تک رو پڑھنے نہیں آیا تو وہ ضرور اس طرح رو کو پڑھے، اس کے مخرج سے پڑھیں اور آواز کو موٹا کریں. جب بھی رو کے اوپر زبر پیش آتا ہے نا تو رو کو موٹا پڑھنا ہے. اوکے، تو زبان کے نوک کی پیٹھ ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے لگائیں گے تو ایک حرف رو ادا ہوتا ہے. اور یہ مخرج ذلقیہ کے 3 حروف ہے، ایک ہے لام، دوسرا ہے نون، اور تیسرا ہے رو. اوکے، نیکسٹ ہے مخرج نطعی. اوکے،
نو کے زبان یعنی زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کی جڑ سے، یہاں پر جڑ یوز ہو رہی ہے، زبان کی نوک ثنائے علیہ کی جڑ سے لگانے سے 3 حروف تو، دال اور تا ادا ہوں گے۔ تو یہاں ہم دیکھیں ڈائیگرام سے، یہاں پر دیکھیے گا، یہاں دیکھیے ہمارے یہ 2 دانت، یہاں پر دیکھیے یہ کیا ہے، ثنائے علیہ ہے، یعنی اوپر کے 2 دانتوں کو کیا کہتے ہیں، ثنائے علیہ کہتے ہیں۔ اب ثنائے علیہ کا جو جڑ ہے، جو روٹ ہے، اس روٹ کو ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پر دیکھیے اس زبان کی نوک ہے، اس زبان کی نوک کو ہمیں ثنائے علیہ کی جڑ کو، روٹ کو لگانا ہے، تب یہ 3 حروف تا، دال، یہ باریک پڑھنا ہے، اور یہ تو حرف مستعلیہ ہے تو موٹا پڑھنا ہے۔ تو یہاں سے بہت آسانی سے یہ مخرج سمجھ میں آ رہا ہے ڈائیگرام کے ذریعے سے۔ تو اوپر کے درمیان کے 2 دانتوں کے جڑ کو ہمارے زبان کی نوک لگانا ہے اور یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کی پریکٹس کریں گے۔ ایت، ایت باریک پڑھنا، ایت نہیں، ایت، 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 ایت۔ نیکسٹ حروف اد، 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 اد۔ نیکسٹ اط، 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 اط۔ تو حرف مستعلیہ ہے تو موٹا پڑھیں گے، اط، 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 اط۔ ات ات نہیں پڑھنا ہے اس کو، اط، اط، موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ تو یہ بہت آسان ہے، اگر ہم اس کے مخرج کو سمجھ جاتے ہیں کوئی بھی حروف کو پڑھنے کو، تو اس کو پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور جب بھی آپ لوگ مخارج یعنی حروف پڑھ رہے ہیں تو مخارج پر غور کیجئے کہ وہاں سے ہی وہ حروف نکلے جہاں سے اس کے نکلنے کی جگہ ہے۔ اوکے، یہ ہو گئے مخرج نطعیہ، اس میں 3 حروف تھے، تو، دال اور تا۔ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے جڑ کو لگانے سے 3 حروف ادا ہو رہے تھے۔ نیکسٹ ہے مخرج نمبر 13، مخرج اصلی ہے یہ۔ مخرج اصلی زبان کی نوک اور ثنایا سفلی، سفلی کس کو کہتے ہیں، نیچے والے درمیان کے 2 دانت، ثنائے علیہ کے نیچے جو دانت ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں ثنایا سفلی۔ اور ہم لوگ پیچھے کلاس میں پڑھے تھے کہ یہ پوائنٹ کہ نیچے کے دانتوں میں، داڑوں میں مخارج کے نکالنے کے لیے، مخارج کے ادا کرنے کے لیے نیچے صرف ثنایا سفلی ہی یوز ہوتے ہیں، یعنی نیچے کے درمیان کے 2 دانت ہی مخارج میں یوز ہوتے ہیں، باقی سب اوپر کا ہی دانت یوز ہو رہے ہیں، نیچے صرف 2 ہی یوز ہوتے ہیں، باقی دانت نیچے کے یوز میں نہیں آتے مخارج الحروف کے۔ اوکے، تو یہاں پر دیکھیے مخرج نمبر 13 میں زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کے اوپری حصے سے 3 حروف صاد، ز اور سین ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے سین، ز اور صاد، ان کو حروف صفیرہ بھی بولتے ہیں، اور ان کا مخرج ابھی ہم پڑھے ہیں کہ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے یعنی ثنایا سفلی کے کارنرز کو لگانا ہے، کناروں کو لگانا ہے، یا اوپری حصے کو لگانے سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ز، سین اور صاد۔ اور ان کو کیا کہتے ہیں، حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کو پڑھنے میں سیٹی کی آواز آتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے گا اب اوکے، یہاں دیکھیے جب بھی ہم یہ 3 حروف کو پڑھتے ہیں نا تو ہمارے زبان کی نوک نیچے ہی رہیں گی، زبان نیچے ہی رہیں گی، اٹھائیں گے نہیں ہم زبان کی نوک کو وغیرہ، کچھ حرکت نہیں کریں گے، زبان کی نوک نیچے سے ہی نیچے کے دانتوں کے کارنرز کو لگیں گی، اور ہمارے جو دانت ہوں گے نا اس طرح سے ہوں گے، ہمارے ہونٹ اس طرح سے پھیل جائیں گے، ز، شروع میں سیٹی کی آواز آ رہی، اور تھوڑے سے اوپر نیچے کے دانت بھی ہمارے ملیں گے، ز، سین، ٹھیک ہے، سین، کلیئر سیٹی کی آواز آنا، سین، صاد۔ اب دیکھیے صاد حرف مستعلیہ ہے تو اس کو موٹی آواز سے پڑھیں گے، صاد، صاد،
صاد. اوکے اس کی پریکٹس کریں گے. از 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 اس اس اس. نیکسٹ صاد. اس 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 اس. اس طرح سے. تو مخرج پہ غور کرنا کبھی بھی کوئی بھی حروف پڑھتے وقت. اوکے پھر نیکسٹ ہے یہ ہو گیا مخرج اصلی. مخرج اصلی صاد زا اور سین ہیں اور ان کو حروف صفیرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز آتی ہے. نیکسٹ ہے مخرج لثوی 14th مخرج. مخرج لثوی نوک زبان یعنی زبان کی نوک اور اوپر والے درمیانی دانتوں کے کناروں سے یعنی ثنایا علیہ سے. ثنایا علیہ ٹھیک ہے. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے کناروں سے. یہاں پر دیکھیے ہم لوگ مخرج اصلی میں پڑھے تھے کہ ثنایا سفلی کے کناروں سے یعنی نیچے کے دانتوں کے کناروں سے. اب مخرج نمبر 14 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اوپر کے دانتوں کے کناروں سے. ٹھیک ہے زبان کی نوک یہاں اب ہم اوپر کے دانتوں کے کناروں کو لگائیں گے. تو 3 حروف ذال ثا اور ظا ادا ہوں گے. مخرج لثوی میں 14th مخرج میں کیا ہوگا؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے دانتوں کے کناروں سے. ثنایا علیہ کے کناروں سے لگانے سے 3 حروف ظا ثا اور ذال ادا ہوتے ہیں. یہاں پر دیکھیے اس کا ڈائیگرام. اوکے اب یہاں پر دیکھیے گا یہ ہے ثنایا علیہ اوپر کے 2 دانت. ٹھیک ہے اب یہ اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں کو یہاں پر زبان کی نوک لگ رہی ہے اور اس میں نا زبان کی تھوڑی سی نوک باہر نکالنی ہے ہمیں اور اتنی رہنی چاہیے نوک ایک چاول کے دانے کے برابر. بہت زیادہ نہیں بالکل تھوڑی سی زبان کی نوک باہر نکلیں گی. اوپر کے دانتوں کو کناروں کو لگاتے ہوئے ہمیں زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکالنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے. ث ذیل حرف مستعلیہ موٹا پڑھیں گے. ثا ذال حرف استفال ہے باریک آواز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے تو زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کو لگانا ہے تھوڑی سی باہر نکالتے ہوئے اور اس کو پڑھنا ہے. اس کی پریکٹس کریں گے. اس اس اس. نیکسٹ از 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 از. از موٹا پڑھیں گے ظا کو نرم اور موٹا پڑھیں گے. از 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 از. ٹھیک ہے اس از از. اوکے چلیں یہاں تک ہو گئے ہیں. بہت آسان ہے آج کے جو مخارج ہے بس آپ لوگوں کو سمجھنا ہے اور ساتھ میں ہم جو سمجھا رہے ہیں اس کو آپ لوگوں کو نوٹ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنا ہے. صرف سن لینے سے نہیں آئے گا نوٹ کر لینے سے سمجھ لینے سے نہیں آئے گا. آپ لوگوں کو پریکٹس کرنا ہے ساتھ ساتھ میں جیسے ہم پڑھا رہے ہیں نا ایک ایک لیٹر کے ساتھ میں اس کو مخرج معلوم کرنے کے طریقے کے ساتھ ہم پڑھا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس کو ریپیٹ کرنا ہے 5 10 20 30 جتنی بار آپ لوگ ریپیٹ کریں گے نا اتنا اچھا مخرج ادا ہوگا. اور غور بھی کرنا کہ وہیں سے ہم پڑھ رہے ہیں کیا زبان کی نوک کہاں کون سے مخرج کے لیے لگانا ہے وغیرہ وغیرہ جو جہاں سے ہم نکالنے کا طریقہ پڑھ رہے ہیں حروف کو وہیں سے ہمیں کوشش کرنی ہے. اور پھر آواز پہ بھی غور کرنا کہ ہماری آواز باریک حروفوں کے لیے باریک آنی چاہیے موٹے حروفوں کے لیے موٹی آنی چاہیے. اوکے
اب دیکھیے ہم لوگ پڑھے تھے کہ اصول مخارج 5 ہے. نمبر 1 الجوف، نمبر 2 الحلق، نمبر 3 اللسان. تو اب تک ہم یہ 3 اصول پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر ہے چوتھا اصول. چوتھا موضع، مقام، ٹھکانہ بھی بولتے ہیں. تو شفوی کہتے ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے ہونٹوں کو. شفوی، شفتان، الشفتان. ٹھیک ہے. تو اس میں 2 مخرج بنتے ہیں. تو ہونٹوں میں 2 مخرج بن رہے ہیں، 2 جگہ بن رہے ہیں اور 4 حروف نکلتے ہیں. ہونٹوں میں 2 مخرج بن رہے ہیں اور 4 حروف نکلتے ہیں. تو 15واں مخرج ہے مخرج شفوی. نیچے کے لب کا شکم، یعنی نیچے کے ہونٹوں کے گیلا حصہ. شکم کہتے ہیں پیٹ کو اور لب کہتے ہیں ہونٹ کو. نیچے کے ہونٹ کا پیٹ. ٹھیک ہے. اور اوپر والے درمیانی دانتوں کے یعنی ثنایا علیہ کے کناروں سے ایک حرف فا نکلتا ہے. اب دیکھیے یہ ہے ثنایا علیہ اور یہ ہے اس کے کنارے. اب یہاں یہ والے کنارے کیا کرنا ہے ہمیں اپنے نیچے کے دانت، اپنے نیچے ہونٹ کے گیلے حصے کو، اندر کا جو تر حصہ ہوتا ہے نا، تو اس حصے کو یہ دانتوں کے کناروں کو لگانا ہے. تو ایک حرف اس سے فا نکلتا ہے اور بہت آسانی سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے. فا نہیں پڑھنا ہے، اس کو فا باریک پڑھنا ہے. یہ حرف استفال ہے. ف دیکھیں بہت آسان ہے. ف اس طرح سے. دیکھیں یہاں پر اس کا ڈائیگرام یہاں پر دیکھیے گا. یہ ہے ہمارے ثنایا علیہ اور یہ نیچے کے دانت، نیچے کے ہونٹ کے اندر گیلے حصے کو لگ رہے ہیں. تو یہ ایک حرف فا ادا ہو رہا ہے. ف اس طرح سے. ف اوکے. یہاں پر بھی دیکھیے یہ حرف شفوی. اوکے. تو نیکسٹ حروف ہے اس میں مخرج شفوی 16واں مخرج ہے دونوں لبوں سے، یعنی دونوں ہونٹوں سے 3 حروف ب، میم، واو غیر مدہ نکلتے. پہلے ہم یہاں واو غیر مدہ پڑھ لیں گے. ہم الجوف میں پڑھے تھے واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آ رہا ہے واو غیر مدہ. واو مدہ کب ہوگا؟ جب واو ساکن سے پہلے والے حروف پر پیش رہے گا تو یہ واو مدہ ہوگا. اب اس کے علاوہ واو جتنی بھی جگہ آ رہا، جیسے واو زبر آ رہا یا واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا یا پھر واو پر زبر آ رہا یا پیش آ رہا یا پھر زیر آ رہا، تو اس کو بولیں گے ہم واو غیر مدہ. یعنی حرف مدہ کے علاوہ جو واو آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں واو غیر مدہ. اور یہ واو غیر مدہ کہاں سے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اور واو مدہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا تھا. اب اس کے علاوہ جو واو غیر مدہ آئے گا تو وہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو ہم سمجھیں گے با، میم اور واو میں دونوں ہونٹ کس طرح سے ہمیں کرنا ہے. تو یہ تینوں حروف ادا ہوں گے. اب یہاں پر اچھے سے سمجھیے گا، واو جب ہم پڑھیں گے نا تو ہمارے دونوں ہونٹ گول ہو جانے چاہیے کلی کی طرح. واو، جیسے ہم انگلش میں کوئی چیز کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ واو. ٹھیک ہے. اس سے ویسے ہی بولنا ہے، اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے. واو. ٹھیک ہے. واو پورے ہونٹ شروع میں گول کر دینا، پھر واو کو پڑھتے ہوئے کھولنا. واو. شروع میں جیسے گول کرے تھے لاسٹ میں بھی وہی کنڈیشن میں ہو جائیں گے ہمارے دونوں ہونٹ. واو واو اس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے. جیسے حمزہ واو زبر او، واو زبر و، واو زیر وی. ٹھیک ہے. او او او. جب یہاں واو پڑھ رہے ہیں آپ تو ہونٹ پورے کلی کی طرح سامنے آ جانا. او او. ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ واو کا مخرج ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگ پڑھے تھے میم. اب دیکھیے میم جب ہم پڑھیں گے نا تو ہمارے دونوں ہونٹ اچھے سے مل جائیں گے. میم جو اوپر کا خشک حصہ ہوتا ہے نا وہ والا حصہ اچھے سے مل جائیں گا دونوں ہونٹوں کا. میم میم. اوکے. اور با پڑھتے وقت دونوں ہونٹوں کا جو جیسے ہم ہونٹ بن رکھتے ہیں ویسے ہی ہونٹ کو کھول کر بند کریں گے ہم. با با. ٹھیک ہے. کھولیں گے. با با. یہ بہت آسانی سے ادا ہوتے ہیں تمام حروف. واو غیر مدہ کی آپ لوگوں کو بہت پریکٹس کرنا ہے، اس میں ہونٹ اچھے سے کلی کی طرح
سامنے آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس کریں گے. حمزہ واو زیبر او، او او. حمزہ با زیبر اب، با پڑھ رہے ہیں تو دونوں ہونٹ مل رہے ہیں ہمارے. اب، اب. نیکسٹ حمزہ میم زیبر ام، ام، ام. حمزہ فا زیبر اف، 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 اف. اوکے، تو یہ ہو گیا حروف شفویہ. اینڈ لاسٹ ون از پانچواں اصول ہے ہمارا، یا پانچواں موضوع ہے ہمارا خیشومی. الخیشوم یعنی ناک کا بانسا، ناک کی جڑ. ٹھیک ہے، اس میں ایک مخرج بنتا ہے، یعنی ناک کے بانسے میں ایک جگہ بن رہی ہے اور اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، اس سے 2 حروف نکلتے ہیں. تو یہ لاسٹ مخرج ہے، مخرج خیشومی، 17واں مخرج ہے. یہ ناک کی جڑ سے میم اور نون، ناک کی جڑ سے میم نون مخفی. اب یہ مخفی کب ہوگا، یہ ہم لوگ قاعدے میں پڑھیں گے. تو اس کی ایک مثال ہم لے لیں گے. اب یہاں پر دیکھیے تو یہاں پر نون ساکن آیا، نون ساکن کے بعد تا آیا، تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر نون کا اخفا ہو رہا. تو اس کو مخفی بھی بول رہے ہیں ہم، مخفی بھی بولتے. تو یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے، تا ایسے. تو یہ نون مخفی ہونے کی صورت میں یہاں پر نون کی آواز ناک کے بانسے سے ہم نکال رہے ہیں، اخفا کر رہے ہیں. تو یہ مخفی ہونے کی صورت میں. اور پھر اور ہے باغنہ. باغنہ یعنی جب بھی میم پر یا نون پر تشدید آتا ہے نا تو اس پر غنہ ہوتا ہے. جیسے ام، ان، تو یہاں پر بھی ہم کی جو آواز ہے نا اس کو ناک کے بانسے میں لے کر جا کے روک رہے ہیں. تو یہ اخفا اور مخفی ہونے کی صورت میں نون اور میم پر کیا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے. غنہ ہوتا ہے، اور یہ غنہ ناک کی جڑ سے ہوتا ہے. تو یہ ایک آواز ہے غنے کی. تو یہ آواز کا بھی ہمیں مخرج معلوم ہونا ہے کہ یہ آواز کہاں سے نکلتی ہے. اسی لیے اس کو یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، مخرج خیشومی. ٹھیک ہے، تو مخرج خیشومی ناک کی جڑ سے جب میم اور نون مخفی یا باغنہ ہونے کی حالت میں نکلتے ہیں. میم اور نون مخفی اور باغنہ ہونے کی حالت میں نکلتے ہیں. یعنی میم نون پر تشدید آئے تو ان پر غنہ ہوتا، یا پھر نون میم پر جب اخفا یا غنے کا قاعدہ ہوتا ہے تو تب بھی وہاں پر ہم نون میم کی آواز کو ناک میں چھپاتے یا روکتے، تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، اور وہ غنہ ناک کے بانسے سے ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم لوگ قاعدے میں پڑھیں گے کہاں غنہ ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے وغیرہ. بس آپ لوگوں کو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ وہ غنے کی آواز ناک کے بانسے سے یعنی ناک کی جڑ سے آتی ہے، الخیشوم سے آتی ہے. ٹھیک ہے، اور نون اور میم کو غنویہ بھی کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے نون اور میم یہ ناک کے اندر جو بانسا جڑ ہوتی ہے وہاں سے آتی ہے نون اور میم میں غنہ اور اخفا کی آواز. اوکے، اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہمارے الحمدللہ مخارج الحروف کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو آپ لوگوں کو اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، ساتھ ساتھ پریکٹس کرنا ہے. تو یہاں ہم تھوڑا سا اس کی غنہ کی اخفا کی پریکٹس کریں گے. حمزہ نون زیبر ان، حمزہ میم زیبر ام. ٹھیک ہے، حمزہ نون تا زبر انت، انت. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اب میم کا دیکھیے گا، جب بھی میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو وہاں پر ہم جب بھی میم ساکن کے بعد با آتا ہے نا تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے. تو ہم اس کی صرف یہ ایسے مثال یہ پریکٹس کے لیے یہ ورڈ لکھیے بھی، بھی. اس طرح میم ساکن کے بعد با آیا تو وہاں کیا ہوگا، اخفاء شفوی ہوتا ہے. تو اس طرح میم ساکن کا اخفا کرنا ہے، بھی. ٹھیک ہے، تو یہ نون ساکن میم ساکن کا یہاں اخفا بتائے ہم نے، اور یہاں پر غنہ بتائے ہیں. اوکے،
اب یہاں سے تھوڑا سا ہم لوگ یہ الحمدللہ ہمارے مخارج الحروف کمپلیٹ ہو چکے ہیں. یہاں پر تھوڑا ایکسٹرا ہم بتا رہے ہیں کہ جب ہم سین پڑھیں گے نا تو ہمارے ہونٹ اس طرح سے پھیل جانے چاہیے اور دانت ملنے چاہیے. سین اور سیٹی کی آواز آنا, سین سین. اوکے, اور پھر شین کو پڑھتے وقت اس طرح ہونٹ ہونی چاہیے ہمارے, شین شین شین. اوکے, اب دیکھیے آگے ہے صاد ضاد, موٹے آواز سے پڑھے جاتے ہیں تو صاد کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے, صاد صاد. اوکے, اور ضاد کو پڑھتے وقت بھی ضاد. ضاد کی بہت پریکٹس کیجئے آپ لوگ. ضاد زبان کے جو سائڈ سے ہمیں اوپر داڑوں کو لگانا ہے, زبان کی نوک وغیرہ کوئی ٹیڑھی کرنا نہیں ہے, زبان کو کوئی فولڈ نہیں کرنا ہے, اسٹریٹ رکھنا ہے. اور حافۃ اللسان یعنی جو داڑوں کے پاس زبان کے جو سائٹ ہوتے ہیں داڑوں تک کے, اس کو بولتے ہیں حافۃ اللسان. حافۃ اللسان ہمیں اوپر کے داڑوں کو لگانا ہے. ضاد 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 نہیں پڑھنا اس کو, ضاد ضا کے مخرج سے نہیں پڑھنا, اس کا مخرج بالکل الگ ہے. ضاد ضاد ضاد. تو اس کی بہت پریکٹس کیجیے گا. تو یہاں ہم یہ صرف فیس کے ایکشنز بتائے ہیں کہ کیسے ہونا کون سے حروف کو پڑھتے وقت, یہ آسانی کے لیے آپ لوگوں کے. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہے, اور سمجھ میں آنے کے بعد آپ لوگوں کو پریکٹس بھی کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف سن لے رہے ہیں یا پھر نوٹ بنا کر لکھ لے رہے ہیں اور پھر پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. تو بغیر پریکٹس کے کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی, اور یہ تو مخارج ہے اور یہ قرآن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. مخارج صحیح ہونا چاہیے. اگر مخارج ہمارے صحیح ادا نہیں ہوں گے تو پھر لحن جلی کی مسٹیک ہوں گی, جس سے قرآن کے معنی بدل جائیں گے پھر, اور یہ کیا ہے, حرام ہے, گناہ ہے. ہمیں اسی لیے بھی تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے. تو دیکھیے اللسان سے یہ سارے 18 حروف ادا ہو رہے ہیں. یہاں پر ہم سرسری طور پہ بتا دیں گے, یہ ہے کوا جس کو ہم لٹکتی زبان بولتے ہیں, وہاں سے ہمارے 2 حروف قاف اور کاف پڑھے جا رہے ہیں. یہ زبان کا بیچ حصہ ہے جس کو ہم شجر لسان یا پھر وسط لسان کہہ رہے تھے. تو وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہو رہے تھے, جیم شین یا. اور یہ ہے زبان کی نوک. اب اس نوک کو ہم کبھی اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگا رہے ہیں, کبھی ہم اوپر کے دانتوں کے جڑوں کو لگا رہے ہیں, کبھی ہم اوپر کے دانتوں کے, یہاں ہم بتا دیتے آپ کو کہ ہم اس زبان کی نوک کو جب ہم اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگا رہے تھے تب ہمارے یہ 3 حروف لام نون اور را ادا ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگا رہے تھے تو لام نون را ادا ہو رہے تھے. اب اسی زبان کی نوک کو ہم جب اوپر کے دانتوں کے جڑوں کو لگا رہے ہیں تو یہ 3 حروف تا دال اور تو ادا ہو رہے ہیں. اور پھر جب ہم اسی زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے کناروں کو لگا رہے ہیں تو یہ 3 حروف سین صاد اور زا ادا ہو رہے ہیں. پھر اسی زبان کی نوک کو ہم اوپر کے دانتوں کے کناروں کو لگاتے ہوئے تھوڑی سی باہر نوک نکال رہے ہیں تو یہ 3 حروف ہمارے زال وا اور سا ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے یہ چیز سمجھ میں آئی ہوں گی. اور یہ ایک رہ گیا ہے ضاد. ضاد دیکھیے یہ جو زبان کے سائڈ سے یہ والے اس کو کیا بولتے ہیں, حافۃ اللسان. اب یہ سائڈس کو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے اوپر کے داڑوں کو لگانے سے یہ ضاد پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے, تو یہ پورے اللسان زبان سے ادا ہونے والے حروف ہے جو کہ ٹوٹل کتنے ہیں, 18 حروف ہے. اور یہ 18 حروف کتنے جگہ سے نکل رہے ہیں, 10 جگہوں سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے چلیں پھر بہت اچھے سے محنت کیجئے گا, اور کلاس میں سب کو سارا سبق سنانا ہے, سارے نوٹس بنانا ہے. انشاءاللہ ہم کبھی بھی نوٹس چیک کریں گے تو خوب محنت کیجئے اور پختہ ارادہ کیجئے کہ ہم ضرور تجوید سیکھیں گے, محنت کریں گے اور سنائیں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.